میں آفس میں ڈیلی لنچ اور چائے اپنے ایک کولیگ کے ساتھ پیتا ہوں، تو وہ کافی ایجڈ ہیں۔ تو آج وہ بڑے سیریس انداز سے بولے کہ محسن، وہ زمانہ گزر گیا جب کوئی مرد اگر مخلص عورت گنوا دیتا تھا تو دوسری عورت مل جاتی تھی، کیونکہ دھوکے بازیاں تب عروج پر نہیں تھیں۔ لیکن آج کسی مرد کا سب سے بڑا خسارہ ہی یہی ہے کہ کوئی مخلص عورت کھو جائے اس سے، کیونکہ اب تو بہت مشکل ہے کہ پھر دوسری ویسی مل جائے۔ میں نے کہا، سر آپ مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہیں؟ کہتا، محسن، میں نے 2 سال آپ کے ساتھ روزانہ لنچ کی ہے، آفس میں اکٹھے ہوتے ہیں، آپ کو جتنا سمجھا تو میں تمہاری آنکھ دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ مسئلہ گھر اور گاڑی کا نہیں ہے۔ میں نے سر کو ایک نظر دیکھا اور نظریں پھیر لی۔ کیوں جانے دیا اس کو جب محبت تھی تو؟ اب سر سیدھا پوائنٹ پر آ گئے تھے۔ اس کا ماضی صاف نہیں تھا؟ کیا وہ بد کردار تھی؟ نہیں سر، لیکن کیا بولو، بتاؤ وہ کیا بد کردار تھی؟ ایسی بات نہیں، لیکن آزاد خیال تھی۔ وہ ماضی میں کسی اور کی محبوبہ رہی تھی، اور حال میں؟ لیکن سر وہ ماضی میں تو کسی کی محبوبہ رہی نا۔ ہم کیوں کسی کا ماضی اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں؟ ایک لڑکی حجاب نہیں کرتی تھی، اب کرتی ہے۔ ایک لڑکا شراب کا عادی تھا، اب نہیں کرتا۔ تو ہم انسان کیوں اس کے خدا بن جاتے ہیں اور بار بار اسے یہ بتاتے ہیں کہ وہ کیا تھا؟ کیوں ہم اسے بھولنے نہیں دیتے کہ وہ اس کا ماضی کیا تھا؟ اب سر کا لہجہ سخت ہوتا گیا۔ یہ لہجہ میرے لیے پہلی بار ہوا تھا۔ محسن، مرد اگر محبت کرتا ہے نا تو ایک با کردار کو بھی اپنا لیتا ہے، اور پھر کبھی بھی اسے یہ نہیں یاد کرواتا کہ وہ کبھی بد کردار تھی، حتیٰ کہ اسے ایک ایسی عزت دیتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ عزیز مصر نے کبھی زلیخا کو کبھی یاد بھی کروایا ہوگا جو کچھ وہ ماضی میں کر چکی تھی، اور کسی صحابی نے حضرت عمر بن خطاب کو جتایا ہوگا کہ وہ ماضی میں کون تھے۔ سر کو روکتے ہوئے میں نے پوچھا، سر کیا وہ واپس آئے گی؟ سر نے آگے سے کہا کہ تم کوشش کر کے دیکھ لو، واپس آ گئی تو تمہاری خوش بختی ہے، ورنہ سمجھ جانا کہ جس کو خدا مل جائے اسے پھر کسی کی طلب نہیں رہتی، اور اسے خدا مل گیا ہے۔